24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب چہارم کے حصہ بے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان و درگزر اور رحم دلی ہے. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلق کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ و درگزر اور رحم دلی کے معنی و مفہوم جان سکیں، و درگزر اور رحم دلی کی اہمیت جان سکیں، سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں و درگزر اور رحم دلی کے واقعات جان سکیں، و درگزر اور رحم دلی کے معاشرتی فوائد اور روزمرہ زندگی میں ان صفات کو اپنا سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. مثلاً درگزر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں. سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور طلبہ کو بتائیں کہ و درگزر کے لفظی معنی ہیں معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا. انہیں مزید بتائیں کہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو حق پر ہو اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے متعلق کتاب میں دی گئی قرآن پاک کی آیات میں ترجمہ طلبہ کو سنائیں اور سمجھائیں. طلبہ سے سبق کے و درگزر والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں. طلبہ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتے تھے. کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا. غزوہ احد کے دوران کفار نے شہید ہونے والے مسلمانوں کی بے حرمتی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام نے شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو معاف کر دیا. طلبہ سے سبق کے اس حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں. سرگرمی: ہم اپنی زندگی میں و درگزر کا کیسے مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ موضوع پر طلبہ کے درمیان گفتگو کروائیں. کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ رحم دلی سے مراد محبت، ہمدردی، نیکی اور بھلائی کا جذبہ ہے جو ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے پایا جاتا ہے. رحم دلی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی رحیم ہے اور رحم دلوں کو پسند بھی کرتا ہے. کتاب میں دی گئی رحم دلی پر قرآن پاک کی آیات میں ترجمہ طلبہ کو سنائیں اور سمجھائیں. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے رحم دلی والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. طلبہ کو بتائیں کہ سیرت طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں چھوٹوں حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے. طلبہ سے سبق کے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رحم دلی والے حصے کی پڑھائی بآواز بلند کروائیں. کتاب میں دیے گئے رحم دلی کے فوائد طلبہ کو پڑھ کر سنائیں. انہیں بتائیں کہ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کا ایک ذریعہ ہے. طلبہ سے سبق کے رحم دلی کے فوائد والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں. سرگرمی:
میں رحم دلی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا یا سکتی ہوں کہ موضوع پر طلباء کے درمیان گفتگو کروائیں. پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ رحم دلی کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے رحم دلی کا کوئی واقعہ سنائیں. گھر کے کام کے لیے طلباء کو رحم دلی کے کوئی سے 5 فوائد کاپی پر لکھ کر لانے کا کہا جا سکتا ہے. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب چہارم کے حصہ بے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان عفو، درگزر اور رحم دلی ہے. آئیے